السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ تمام سٹوڈنٹس اور جو بھی مجھے فالو کر رہے ہیں صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ ڈیئر سٹوڈنٹس، آج میں آپ کے لیے ایک اور زبردست ایپ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ایپ کا نام ہے پیریوڈک ٹیبل۔ آپ پلے اسٹور میں جا کر پیریوڈک ٹیبل لکھ دیں اور اس کی شکل، اس کی پکچر، اس کا آئیکن کس طرح سے ہوگا تو یہاں پر اسکرین پر دیکھیے، رائٹ ٹاپ پر دیکھیے، یہاں پر پی ٹی لکھا ہے اور میں اس کے گرد یہ نشان لگانے جا رہا ہوں، یہ والا، یہ جو پی ٹی لکھا ہو پیریوڈک ٹیبل، بہت سے آپ کو وہاں پر مل جائیں گے پلے اسٹور میں، لیکن یہ والا، یہ بلیک کلر والا، آپ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کیمسٹری کے بہت سے ٹاپک یہاں سے کلیئر کر سکتے ہیں۔ کون کون سے ٹاپک ہو سکتے ہیں جو کہ یہ ایپس آپ کا ہیلپ کر سکتا ہے؟ تو میں چلو اس کو اوپن کرتا ہوں۔ اب یہ ہو گیا یہاں سے اوپن، اور اس میں ہمیں کیا کیا مل سکتا ہے؟ ہم اسٹوڈنٹس کو کیمسٹری 9 10 لیول پر 8 7 لیول پر پڑھاتے ہوئے بچوں کو کس طرح سے یہ کنونس کر سکتے ہیں کہ کیمسٹری ان چیزوں سے بنی ہوئی ہے، یہ کیمسٹری کی شکل ہے، یہ چیزیں کیمسٹری میں ہوتی ہے۔ کیونکہ جب ہم بچوں کو کیمسٹری پڑھاتے ہیں تو وہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ہائیڈروجن، لیتھیم، بیریلیم وغیرہ وغیرہ سب چیزوں کو، لیکن بچوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا چیزیں ہے۔ سر بتا رہا ہے ایٹم کے بارے میں، اتنا باریک ہے، اتنا چھوٹا ہے۔ تو اگر آپ کو اس انداز سے ان کو پڑھائے، فار ایگزامپل میں کہوں کہ بچوں یہ ہائیڈروجن ہے، تو اس ہائیڈروجن کے اوپر یہاں پر یہ جو ہائیڈروجن ہے، یہ ہائیڈروجن، اس کے اوپر کلک کرو۔ اس کے اوپر اس طرح میں نے کلک کیا اور دیکھیے یہاں پر اب یہ ہائیڈروجن گیس، اس کے اوپر دوبارہ کلک کرو تو یہ یہاں پر ایک شیشے کی جو بوٹل ہے، اس میں ہائیڈروجن گیس کی جو پکچر ہے، کلر ہے، وہ آگے یہاں پر نظر۔ تو یہ ایک ویژولائزیشن ہوتی ہے۔ یہ ویژولائزیشن سے چیزیں بہت زیادہ جو کہ اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں، جسم، ذہن اور دماغ میں وہ بہت حد تک بیٹھ جاتی ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انگلش کا ایک جملہ ہے کہ when I hear I forgot ہو جاتا ہے، when I see تو I remember and when I do I learned۔ فار ایگزامپل آپ کسی سٹوری کو آپ دیوار کے اوپر لکھ دے، یا فار ایگزامپل کسی پیج کے اوپر لکھ دے اور بچوں کو کہہ دے کہ آپ یہ یاد کر لیں، تو یاد نہیں کر سکتے، کافی وقت لے گا۔ اگر اسی سٹوری کی آپ پکچر لگا دے تو بہت زیادہ، تقریباً 50 to 70% وہ خود لکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کے اوپر کافی بچے اپنے آپ سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ تھا ہائیڈروجن۔ اب اس کی کنفیگریشن، اس کی ڈسکوری اور اس کی میلٹنگ پوائنٹ، بوائلنگ پوائنٹ، اس کا اسپیکٹرم اور اس کی جو یہاں پر کرسٹلائز فارم کس شکل میں ملتا ہے، تو یہ سب کے سب آپ نیچے جا کر تمام کی تمام ڈیٹیل یہاں پر ہائیڈروجن کے متعلق موجود ہے۔ یہ پہلا ایٹم۔ اس کے علاوہ میں یہاں لیتا ہوں لیتھیم کے اوپر کلک کریں تو آپ کو یہاں پر لیتھیم کی شکل مل جائے گی۔ یہ لیتھیم ہوتا ہے، یہ لیتھیم۔ اب ہم وہاں پر لیتھیم لکھ دیتے ہیں Li، تو بچے کہتے ہیں کہ یہ کیسی چیز ہوگی؟ یہ بھی ایک نیچرل ایلیمنٹس ہے، نیچر میں موجود ہے، کیونکہ ہم پیریوڈک ٹیبل میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے جو یونیورس ہے وہ 118 ایلیمنٹس ہے، ان سے بنی ہے، اس میں 90 ہے یا 98 ہے وہ نیچرل ہے، اور باقی جو کہ لیب میں آرٹیفیشل پروڈیوس کی گئے ہیں۔ تو یہاں سے بچوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اس قسم کی چیز کو لیتھیم کہتے ہیں اور اس قسم کی پکچر ہوتی ہے، تو بہت حد تک بہت زیادہ مائنڈ میں کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر شیلز وغیرہ، اس کے اوپر کلک کرے تو اس کا جو الیکٹرانک کنفیگریشن بھی یہاں پر آ گیا۔ اس کے علاوہ اس کی جو کہ ٹمپریچر پراپرٹی، میلٹنگ پوائنٹ، بوائلنگ پوائنٹ اور ویلنس الیکٹران، اس کی جو اسپیکٹرم ہوگی، ہمیں پتہ چلے گا اسپیکٹرم کیا چیز ہے۔ ہیٹ دینے سے سب کے سب ایلیمنٹس کے جو کہ الگ الگ اسپیکٹرم ہوتے ہیں، اور باقی بھی جتنی چیزیں وہ سب ایلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہوگی وہ سب کے سب یہاں پر مل جائیں گی، اور اس کی جو کہ کرسٹل فارم ہوگی۔ اس کے علاوہ میں ایک اور ایلیمنٹس لے لیتا ہوں، کرومیم کو دیکھتے ہیں کہ کرومیم کس قسم کی چیز ہے، تو یہ کرومیم ہے، اس کی پکچر آ گئی، اور اب بچوں کو پتہ چل گیا کہ کرومیم بھی ایک نیچرل مٹیریل ہے، تو اس کو بھی پیریوڈک ٹیبل میں رکھ دیا گیا ہے۔
اور اب اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن دیکھے، یہاں پر یہ کرومیم ہو گیا الیکٹرانک کنفیگریشن 24 الیکٹران 24 پروٹون اینڈ 28 نیوٹران۔ اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کسی اور ایلیمنٹس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر فار ایگزامپل میں دیکھتا ہوں، یہاں پر فار ایگزامپل میں لے لیتا ہوں نکل کو، Ni، نکل کے اوپر کلک کرے، یہ ایک مٹیریل ہے۔ نکل کیا چیز ہے؟ یہ مٹیریل نکل ہے، یہ بھی نیچر میں موجود ہوتا ہے۔ چلو اگر آپ بچوں کو اس طرح سے آپ ایلیمنٹس کو نام بتائیں اور پھر اس کے اس طرح پکچر دکھائے، اگر ٹیچر حضرات اس کو ٹیچ کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بیک کر کے نیچے چلے جائیں، وہ سب کے سب چیزیں اس کی ڈسکوری، ایئر اب ڈسکوری، الیکٹرانک کنفیگریشن، اور اس کے علاوہ میلٹنگ پوائنٹ، بوائلنگ پوائنٹ، یہ اس کا ایمیشن اسپیکٹرم ہو گیا کہ جب اس کا ہیٹ کیا جائے اور پھر اس کو ایک ڈیوائس ہے اس سے دیکھا جائے تو اس سے ہمیں ایمیشن اسپیکٹرم بھی مل جائے گا۔ تو اسی طرح کہ آپ بہت سے ایلیمنٹس کو آپ بچوں کو دکھا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پر جو میلٹنگ پوائنٹ، بوائلنگ پوائنٹ، جو ٹمپریچر کیلون سینٹی گریڈ میں ہے، سب کے سب یہاں پر مل سکتے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور فار ایگزامپل میں کاربن کو یا نائٹروجن، آکسیجن، فلورین وغیرہ کسی کو بھی، ایلومینیم، سلیکان کو لے لوں، سلیکان کے اوپر کلک کرو، سلیکان Si، اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہ آ گیا، تو یہ سلیکان ہے۔ یہ اس طرح سے اس کی شیپ ہے سلیکان کی، اس طرح سے امیج ہے تو بہت سے کلیئر ہو جاتے، بہت پوائنٹ کلیئر ہو جاتے۔ نیچے آ کر آپ الیکٹرانک کنفیگریشن اور اس کے علاوہ اس کے ایمیشن اسپیکٹرم، بوائلنگ پوائنٹ، ایئر آف ڈسکوری، نیم آف سائنٹسٹ، سب کے سب چیزیں یہاں سے آپ اس میں نیچے آ کر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ کیمسٹری والوں کے لیے، کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا، یا جو کہ فنڈامنٹلس آف کیمسٹری پڑھائی جائے تو وہاں پر جب اسی ایپ کو بھی اگر ٹیچر استعمال کرے اور اسٹوڈنٹس کو ان مختلف پکچرز کو دکھا دے تو بہت سے پارٹس، بہت سے جو ہڈن نالج ہوتا ہے وہ یہاں پر کلیئر ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل میں سلفر کے اوپر کلک کرتا ہوں تو سلفر کس شیپ کہتا ہے؟ اس یلو شیپ میں یہ سلفر ہو گیا، زمین سے تقریباً 300-400 فیٹ یا 300-400 میٹر نیچے جا کر اس کا جو کہ ذخیرہ ہوتا ہے وہاں سے مختلف جگہوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ اب اس کی ایمیشن اسپیکٹرم، اس کے وغیرہ الیکٹرانک کنفیگریشن سب کے سب یہاں پر آپ کو مل جائیں گے۔ تو ٹاپک اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں اس طرح سے ویژولائز طریقے سے پڑھائی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تھیوریٹیکل بھی سے بھی پڑھائی جائے تو بچوں کو پتہ لگ جائے گا کہ فلانی چیز ہے کون سی اور یہ کیوں ان کے مختلف نام دیا گیا ہے اور کن کن لوگوں نے ان کو ڈسکور کیا، کن کن ملکوں میں ڈسکور ہوا۔ تو کافی حد تک جو کہ سائنس کی نالج ہے، جیسا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے لوگ اتنے زیادہ مہارت والے تھے، اتنی زیادہ انٹیلیجنس تھے، انہوں نے ان سب چیزوں کو فائنڈ کیا اور ان کو دیکھا اور ان پہ اتنی بڑی محنت کی اور پھر پیریوڈک ٹیبل بنایا۔ اور آج کے دور میں ہم جب سیکھنے جا رہے ہیں، بچوں کو سکھا رہے ہیں تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ بہت سے لیمیٹیشنز ہے، کیونکہ وہ ریسورسز ہمارے پاس نہیں۔ تو یہ اس قسم کے ایپس ہوتے ہیں، ان سے ہم فزکس، کیمسٹری، بایو کے بہت زیادہ ٹاپکس جو ہیں ان کو کور کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے ایک اور اچھی سا ٹولز لے کر حاضر ہوں گا، جس سے بھی آپ کو کافی انفارمیشن اور آپ کی نالج میں کافی اضافہ ہوں۔ تو اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔